اس کی کئی جہتیں ہیں اور اس عنوان کی کئی صورتیں ہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ ان کا خرچ کرنا بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ان کا ہجرت کرنا بھی بیان کیا ہے، جہاد کرنا بھی بیان کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کر دینا بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ ان لوگوں کی خوبصورت اور مقدس زندگیوں کے بہت سارے پہلو قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ ایک اور بڑا انفرادی پہلو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا جو قرآن مجید بیان فرمایا ہے، وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ فرمایا اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ اپنے رب سے راضی ہیں۔ یہ جو پریشانی ہے نا، یہ جو دکھ ہے، یہ ذہنی ٹینشن ہے، کس چیز کا نام ہے بھلا؟ ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ، ٹینشن، یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اور ہمارا ارادہ کچھ اور ہے۔ یہ دکھ ہے۔ اور سکھ کیا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ جو لوگ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے اور اپنے رب کریم کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ مطمئن رہنے لگتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا۔ بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا۔ فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے، اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو۔ بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار۔ مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا ہے، اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں۔ آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی ہے، اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں۔ یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ٹھنڈک پیدا کریں۔ اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے۔ میں مومن ہوں، رسول کریم علیہ السلام کا غلام ہوں، ٹھنڈا ہو جائے گا دل۔ آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر قرار آیا، لیکن زیادہ الجھاؤ نہیں۔ دیکھیں محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، وہ خوب کرنی چاہیے۔ نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانگنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش،
سب انبیاء کامیاب ہو کے گئے دنیا سے. یہ نوجوان زیادہ غور کریں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یار میں مخلص بھی ہوں، محنت بھی پوری کرتا ہوں، کوئی بددیانتی بھی میرے اندر نہیں ہے، پھر نتیجہ کیوں ٹھیک نہیں نکلتا؟ وہ غور کریں بات پر. جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سارے کامیاب ترین زندگی گزار کے گئے. لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 لوگوں نے پڑھا. 950 سال تک تبلیغ. پھر غور کرو، 950 سال تک تبلیغ اور چند لوگ مسلمان. اس کو سمجھیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کامیاب گئے دنیا سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی کا دل تو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہے نا، اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے. نبیوں کی بارگاہ تک اس نے پہنچانا ہے. نبی کیوں کامیاب گئے؟ اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی. باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے. ہم نا بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ. وہ ایک دوست مجھے، ہمیں بھی سناتے ہیں نا لوگ مایوسی والی باتیں آ کے، بڑے حالات خراب نے، ہماری جماعت کا تو بڑا خستہ حال ہے، آپ کو کیا بتائیں، لوگ دور ہو گئے، لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، لوگ ڈسہارٹ ہیں، لوگ ہم سے مایوس ہیں. میں کہا تیری گل ہوئے گی، سڑکوں تے بندے سانبے نہیں جاندے. آپ کیوں مایوسی کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی بات ہوگی، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا. یہ آپ کا بھی منظر دیکھیں نا، یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں، کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں. ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر کو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو مایوسی کس بات کی ہے؟ پریشانی کس بات کی؟ بلا وجہ آپ تناؤ کی بات کرتے ہیں. یہ سچوں کی جماعت ہے، اس میں سچے رہے ہیں، اور قیامت تک سچوں کی جماعت ہی غالب رہے گی. تو اتنی جلدی الجھ جانا کہ وہ میں نے کام کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا. بھائی آپ اللہ پہ چھوڑیں، مقام تسلیم و رضا کو اختیار کریں. اور یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے رب سے راضی رہیں. حضرت سفیان ثوری نہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. چھوڑ دیں جی، سنیں، اللہ آپ کو سلامت. دعا مانگ رہے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. تو پردے میں نا حضرت رابعہ بصریہ بھی بیٹھی تھیں. تو پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلیں آگے بھی کچھ مانگیں. تو حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں ملنی چاہیے، فلانی کمی ہے پوری ہونی چاہیے. پہلے تو راضی ہو. تو کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو مقام شکر پہ تو آ، پہلے تو مان. وہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہ کے دیکھ تو صحیح. محنت پوری کریں، اسباب سارے جمع کریں، لیکن پھر راضی رہیں. درے مارتے تھے کفار سیدنا بلال حبشی کو، ریت پہ گھسیٹتے تھے، گرم ریت پہ تکلیفیں دیتے تھے، پر حضرت بلال اپنے رب سے بڑے راضی تھے. اللہ اکبر. حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا تھا انہوں نے، اور میرے سینے پر پتھر رکھ دیے تھے، اور میری چربی پگھلی تھی تو وہ کوئلے بجھے تھے، پر شکوہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں کیا. وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے. ہم نے کیا بھی کچھ نہیں، ڈیوٹی بھی کوئی نہیں، مشقت بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں، اور ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہے، پریشانی بھی بہت زیادہ ہے. خدا کے بندو اپنے مالک کے فیصلوں کو ماننا سیکھو. اس میں حسن ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں تسلی ہے. بہت سارے لوگ زندگی میں کچھ اور بننا چاہتے تھے، پر اللہ کی رضا کچھ اور تھی. تو آپ رب کی رضا کو مان لیں، تسلیم کر لیں، قبول کر لیں. لیکن الجھے رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا
کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں. کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جئیں, انفرادی. یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے. ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے. وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا, تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی. اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے برا بھلا کہا, اس نے مجھے تھپڑ مارا, اس نے مجھے یہ تکلیف دی. تو بزرگ سیانے تھے, وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں سمجھ لے, اس نے کہا 15 سال. کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا, باقی بھی کوئی بتا. کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو, کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا, وہ 3 دن کے صرف دکھ ہی یاد ہے بھائی. سکھوں والی بھی کوئی. محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے, مالٹا, تو وہ انہوں نے پہلا کنوں چھیلا, اس کے اوپر سے چھلکا اتارا تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی. اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا. دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھائی, بڑا کسیلا ہے, بڑا ترش ہے, بد ذائقہ ہے, تھوک ڈالی. اور پھر کہنے لگے ایاز تو کھا ہی گیا ہے, ذرا برابر بھی تو نے اظہار نہیں کیا کہ کڑوا کسیلا بد ذائقہ کنوں ہے. تو ایاز کہنے لگے بادشاہ میں نے نہ ذائقہ دیکھا ہے نہ کنوں دیکھا ہے, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ کس کے ہیں. ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے ملے ہیں اور کھائے ہیں, اور آج ایک کڑوا اگر میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا نا. ہاں دکھ قبول محمد بخشا, دکھ قبول محمد بخشا, دکھ قبول. لفظ قبول کا پتہ ہے نا آپ کو, کبھی زندگی میں آپ نے قبول کہا ہوگا, جو رہ گئے ہیں وہ کہہ لیں گے. تو یہ قبول بھی بڑا مزیدار ہے. کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا, بس راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن. اور دیکھو کیسی لطیف بات کی ایک درویش نے. کہنے لگے مارو مینو مار مکاؤ, مارو مینو مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے سکھ نو چلے ڈاواں. بھائی اتنے شکوے نہ پیدا کریں, مطمئن رہنا سیکھیں. زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ جینا سیکھیں, خوش رہنا سیکھیں, اطمینان قلبی کے ساتھ وقت گزاریں. صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی رہے. جب انہیں مکے میں پتھر پڑتے تھے تب بھی وہ راضی تھے, اور جب اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تو پھر بھی بڑے راضی تھے. اور جب 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تو پھر بھی وہ بڑے راضی تھے. اور جب 70 لوگ بدر میں شہید, احد میں شہید ہوئے, 70 یا 72 لوگ شہید. ادھر دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب جنگ ہونی تھی نا تو رات میرے پاس حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہنے لگے ایک دعا نہ مانگے دونوں بھائی مل کے, آپ دعا مانگے میں آمین کہوں گا, پھر میں مانگوں گا, پھر آپ آمین کہیے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے دعا مانگنی شروع کی. میں نے کہا یا اللہ کل میرا کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو, وہ مجھ سے لڑے, میں اس سے لڑوں, پھر میں اس پہ غلبہ پاؤں تیری توفیق سے, پھر اسے گراؤں, دین کے اس دشمن کو قتل کروں, پھر اس کی زرہ تلوار نیزہ اٹھا کے مال غنیمت میں جمع کراؤں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ آمین کہتے رہے. دعا ختم ہو گئی. اب وہ کہنے لگے میں دعا مانگوں گا, آپ نے آمین کہنا ہے. فرماتے ہیں وہ دعا مانگنے لگے. کہنے لگے یا اللہ کل میرا نہ کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو, وہ مجھ سے لڑے, میں اس سے لڑوں, اور جب ہم گتھم گتھا ہو جائیں تو اے اللہ پھر وہ کافر مجھ پہ غلبہ پا لے. کہتے میں نے یوں آنکھ کھولی, یہ کیا دعا ہوئی؟ کہنے لگے اللہ پھر وہ مجھے گرا دے, پھر وہ مجھے شہید کر دے, پھر وہ میری آنکھیں نکال لے, ناک
काट दे, कान काट दे, वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे। कहते हैं फिर वो कहने लगे अल्लाह जब मैं कटा हुआ वजूद लेके तेरे हुजूर हाजिर हूँ ना, तो फिर तू मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला ये तेरा हाल किस लिए हुआ। तेरा तो गोया किसी से ज़ाती मामला नहीं था, ये हाल किस लिए हुआ। तो मैं चाहता हूँ मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करूँ मालिक ये तेरे लिए कराया है, तेरे हबीब के लिए कराया है। और अर्ज़ ये है कि तू सिर्फ इतना फरमा दे कि अब्दुल्ला सच कहता है। ओ भाई सारी ज़िंदगी सुखों के सौदे करने, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्क़त में रहता हुआ पैदा किया है। आज जिस अजीम हस्ती का आप यौम मना रहे हैं सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना सारा कुछ दीन के लिए पेश कर दिया। उस वक़्त कलमा पढ़ा जब अभी थोड़े से लोग मुसलमान थे। ये ना भाइयों का भाइयों से बड़ा प्यार होता है, चचा भतीजों का भी आपस में बड़ा। वो बंदा कह बैठता है अपने बच्चों के सामने कई दफ़ा ना कि भरा ने मैनू बड़ा तंग किया है, मेरा हिस्सा लै गया है फलानी जगह ते, तो बात कर बैठता है शिकवा, फिर वो अंदर प्यार ही होता है। एक दफ़ा ज़रूरत थी चचा जान को, तो वाली साहब से उन्होंने कहा 5 लाख रुपया चाहिए। तो अब्बा जी हमारे घर में बैठे कहने लगे कि ओ फिर उन्हें मेरे को 5 मांग लिया, मैं नहीं दे सकता 5, मैं अभी 2-2.5 देंगा, मेरे अपने भी बाल ने, इन्हें नहीं मेरे को है। तो वालदा मेरी कहने लगी कि दिल तो 6 देन ते करदा है, पर हुण सानू पे मुतमिन करदे हो, तुहाड़ा दिल करदा उन्हें 5 मंगे तो मैं उन्होंने हुण सानू मुतमिन पे करदे हो कि नहीं नहीं मैं मेरे बाल भी ने। तो भाई ये प्यारे होते हैं, क्या किया जाए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे, किसी ने बताया कि आपके भतीजे को अबू जहल ने तकलीफ़ दी है। फिर वो दौड़े आए, अबू जहल बैठा था तो मारा उसे। अबू जहल को पता था ये दलेर बड़े, जर्री बड़े, जुर्रत नहीं थी आगे, बल्कि आजिज़ी करने लगा। कहने लगा हमज़ा मुझे मार रहे हैं, आपको पता तो है वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने नया दीन माज़अल्लाह इजाद कर लिया है। तो इतना मोहब्बत में गलबा था हज़रत अमीर हमज़ा को, फरमाने लगे अगर ये बात है तो सुन, आज के बाद मेरा भी दीन वही है जो मोहम्मद अरबी का दीन है। फिर बड़ा प्यार किया उन्होंने, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। मेरे करीम फरमाने लगे मुझे मेरे चचाओं में सबसे बेहतर हज़रत अमीर हमज़ा है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे तो खैर काफ़ी सारे लोग मोहब्बत से कह देते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है कोई नाम बता दें, आपसे भी मशवरा करते होंगे, कितने सारे लोग हैं आप। चंदा मामू, भाई चंदा चाचू क्यों नहीं, चाचू जितना मर्जी खूबसूरत हो चंदा हो सकता है। तुसां गल कीती है भी घर जाके नहीं करनी। ओ भाई कुछ मामलात में ना कहीं हम किसी एक कोने पे साइड मारते, और ये दोनों तरफ से होता है, वालिद भी ऐसा करता है, वालदा भी करती है, एक तरफ से नहीं होता। रिश्तों में तवाज़ुन रखना चाहिए, दोनों जानिब मोहब्बत का जोर होना चाहिए। कभी किसी ने नहीं कहा होगा मेरे चचा के नाम पे नाम रख लो, लेकिन एक शख्स ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो के अर्ज़ की मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई है, नाम क्या रखूँ। फरमाया मेरे चचा के नाम पे हमज़ा नाम रखो, इनके नाम पे नाम रखो, इनके नाम से बरकत लो। तो भाई हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो प्यार था, उन बड़े बहादुर थे। उन्होंने फैसला किया ना दीन कबूल करने का तो 1 मिनट नहीं लगाया। अबू जहल से कहा जा फिर मेरा भी वही दीन है। हमारे नौजवानों में कुव्वत फैसला ही कोई नहीं, ये 2 मिनट का क्लिप देखते हैं और इनके इरादे बदल जाते हैं। फलाना भी मोटिवेशनल स्पीकर आ गया तो फलाना भी आ गया। और भाई कोई राय भी होती इंसान की, उसका कोई अपना भी नुक्ता नज़र होता है। ये क्या बात हुई, जो आया जिस तरह की बात की आप मान गए। आसाबी मजबूती पैदा करें, आप फैसले की ताकत पैदा करें, आपने किस तरफ जाना है वो फील्ड इख्तियार करें, और डरे डरे फैसले ना करें, सहमे सहमे फैसले ना करें। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ताकतवर फैसले करना सीखें। हम किसी जगह अकीदत भी रखते हैं, शागिर्द भी होते हैं,
دیندار بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، پر ہمارے فیصلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں سمجھا سکتے کہ بھئی یہ بینڈ باجا نہیں بجانا، یہ غیر شرعی ہے۔ اپنے گھر میں بھی دین نافذ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو کہاں ہے ہماری قوت فیصلہ؟ آپ یہ حضرت امیر حمزہ سے سیکھیں، طاقتور فیصلے کریں، اور بندے نے ارادہ ہی کرنا ہوتا ہے، مدد تو اللہ فرماتا ہے۔ دوسری بات، حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ پڑھ لیا نا، پھر جان، دل، وطن، ہر چیز دین پہ قربان کر دی۔ آپ نے ایک کام کرنا جو ہے، پھر تھکا تھکا کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کام جو کرنا ہے، وہ ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یار آپ مولوی ہیں، کوئی آپ کو مولوی صاحب کہے تو غصہ نہیں کرنا، اس کو شرم والی بات نہیں بنانا، یہ تو ناز ہے ہمارا۔ ایک کام کرنا ہے تو پھر اس میں جھچکنے کا کیا مطلب؟ پھر اس کے اندر ہر وقت پریشان رہنے کا کیا مطلب؟ جو کام کریں پھر دل و جان سے کریں، ایک کریں زندگی میں صحیح کر کے کریں، سونا کر کے کریں، زبردست کر کے کریں۔ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہر چیز پیش کی ہے دین کے نام، ہر چیز، اور آخر میں باری آئی جان دینے کی۔ بڑے دلیر تھے، طاقت نہیں تھی کسی دشمن کی کہ وہ دو بدو لڑائی کر کے یا سامنے آ کے یا گتھم گتھا ہو کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت سکے، یہ طاقت نہیں تھی۔ جناب واخشی جنہوں نے آپ کو شہید کیا، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں میں تو پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھا تھا، وہاں سے میں نے نیزہ پھینکا اور ان کے سینے میں لگا، پیٹ میں لگا، اور وہ گر گئے۔ اٹھنا چاہا دوبارہ، اٹھ نہ سکے، شہادت پیش کر دی حضرت امیر حمزہ نے، جان دے دی۔ صبح انقلاب نہیں آ گیا تھا، صبح مکہ فتح نہیں ہو گیا تھا ان کی شہادت کے کوئی 1 مہینے کے بعد انقلاب نہیں آیا۔ اس کے بعد کئی جنگیں ہوئیں، کئی حالات آئے اور محنت کرنی پڑی، لیکن یہ جو فتح اسلام کو ملی ہے نا، اس فتح کے دامن میں جو خون ہے ان میں سے سب سے مضبوط خون حضرت امیر حمزہ کا خون۔ جان پیش کی ہے، نذرانہ پیش کیا، جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، قدم نہ پیچھا ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے مانگ ساں، تیرے کتیاں دے پیر چومے ساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو مانگ سے میں پیش کرے سا۔ جب ہے ہی تیری تو جس وقت مانگیں گے پیش کر دیں گے۔ تو بھائی حضرت امیر حمزہ نے جان دی۔ اچھا پھر آپ کو ایک بات عرض کروں، باقی آپ کسی جگہ ڈیوٹی کریں تو اجر دیر سے ملتا ہے، بلکہ میں تو بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ فلانی جگہ نوکری کرتے ہیں تنخواہ ہی نہیں ٹائم پہ دیتے۔ دین کی نوکری کا کمال یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کئی نسلوں کو اجر ملتا رہتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، میدان احد میں جان دے گئے، اعزاز پتہ کیا ملا ہے؟ رسول کریم ان کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے، حضور جاتے تھے، ساری کائنات گنبد خضرا پہ حاضری دیتی اور محبوب انہیں شرف دیتے تھے، حضور شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے، بلندی درجات کی دعا کرتے، پھر خلفائے راشدین بھی جاتے، صحابہ حاضری دیتے۔ شیخ محقق نے لکھا ہے جو ان کو سلام کرے نا شہداء احد کو یہ جواب بھی دیتے۔ آج بھی وہاں رونق لگی رہتی ہے، لوگ سلام عقیدت پیش کرتے، ان کی خدمات کو لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ 46 سال گزر گئے تھے ان کے وصال کو، شہادت کو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اس وقت کچھ تعمیرات کی جا رہی تھیں، تو یہاں سے کچھ نہر گزارنی تھی، تو کچھ لوگ کام کر رہے تھے، حضرت امیر حمزہ کا مزار کھل گیا، تو کام کرتے ہوئے وہ بیلچہ ان کے قدم کو لگا تو تازہ خون جاری ہو گیا۔ کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، 3 باتیں میں نے آپ نے ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، سب نے یہ میری خصوصی گزارش ہے، یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو اپنے اندر نظریاتی پختگی پیدا کریں۔ یہ روز جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا، پتہ نہیں کون ٹھیک ہے تو پتہ نہیں کون ٹھیک ہے،
آج تک نہیں آپ کو پتہ چلا؟ نظریاتی پختگی، عقائد پر مضبوطی حاصل کریں. جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو عمارتیں مضبوط نہیں ہوتی. فکری طور پر کبھی کسی کمزوری کا شکار نہ ہوں، طاقتور رہا کریں. کہیں کوئی شبہ پیدا ہو تو اپنے علماء سے ملاقات کریں، بات کریں، کمزور نہ پڑیں. دوسری گزارش آپ سے یہ عرض کرنی ہے، صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا ہے، ان پر تبصرے نہیں کرنے. بہت اچھے، سبحان اللہ. صبح صبح آپ گئے نا پہلے دن کالج میں، فرسٹ ایئر آپ کا پہلا دن تھا، تو اردو کے ٹیچر آ گئے، انہوں نے آ کے کہا نکالو کتابیں سبق پڑھیں. تو ایک طالب علم اگر اٹھ جائے اور اٹھ کے کہے سارا آپ ایم اے اردو ہیں، اور اگر ایم اے اردو ہیں تو پھر ایم ایڈ کیا ہوا ہے، اور پھر یہ بتائیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں، تو کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے وہ استاد جی ہاتھ باندھ کے شاگرد کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے. ایسے ہوگا؟ انہوں نے کہنا کاکا تو نکلنا باہر، جنہوں نے پڑھنا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو بچے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی ڈگریاں چیک، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ ٹیچر کہیں گے میری ڈگری دیکھے گا، سپریڈنٹ میری ڈگری دیکھے گا، پرنسپل تو کون ہے؟ تو کتاب نکال. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابی کا نجوم، صحابہ ستارے ہیں، تم نے ان سے روشنی گویا حاصل کرنی. اس لیے بحثوں میں نہ پڑا کریں. وہ جو لوگ آپ کو بازو چڑھا کے کہتے ہیں نا میں تمہیں اصل بتاتا ہوں، ان سے کہیں بھائی تو رہنے دے، ہمیں ان سے فیض لینے دے، چکر میں نہ پڑیں. تیسری میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، بڑے درد دل کے ساتھ جو سارا مضمون میں نے عرض کیا، اپنے آپ کو الجھاؤ سے بچائیں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں، رب جو فیصلہ کر دے. ہم بڑی جلدی گھبراتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں جو میں چاہوں وہ ہو جائے. تو یہ دعویٰ درست ہونا وہی چاہیے جو رب چاہے، جو اللہ چاہے. اس نظریے پر ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت گھومتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے. اب آپ نے وہ والا حال نہیں کرنا جو آتے ہوا تھا. سلام ہوگا اور مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. پھر رکیں جی، کہتے ہیں کوئی دستار ہے، لائیں جی جلدی سے. بیٹھ جائیں جی، جلدی سے بیٹھ جائیں واپس، فوراً. بیٹا آپ دیر کر رہے ہیں بیٹھنے میں، فٹافٹ کریں. لائیں جی دستار، جلدی کرو، جلدی. اتنا ٹائم نہ لگائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں محمد حسان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں.